ناظرین، آپ کے پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر ہے کے ساتھ برادر جروم اور سہیل ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی یاد دہانی کہ آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام دیکھے ہوں گے اور یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اور سلسلہ وہی ہے کہ ہم کس طرح سے جو احمدی جماعت کے جو اعتراضات ہیں جو انہوں نے ہمارے ایمان کے بنیادی رکن کفارہ کے اوپر اٹھائے اور کتاب لکھی، ہم ان کے سوالوں کا، ان کے اعتراضات کا جواب دے سکیں. اب تک ہم نے کافی ان کے سوالوں کے جو اعتراضات تھے ان کے ہم نے جواب دیے ہیں، تو ابھی کچھ رہ گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے. بالکل، یہ شاید آخری قسط ہاں، یہ مس ہو گیا، ایکچولی غلطی میری ہے کہ وہ ہم یہ پیج مجھ سے مس ہو گئے. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور یہ مرزا صاحب کی ہسٹری کے حوالے سے آپ پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں. مرزا صاحب کی ہسٹری کے بارے میں آپ نے ڈسکور کیا کہ ان کی ہسٹری کافی کمزور ہے، یہ اور ثابت بھی کیا پیج 84 تھا بک کے حوالے سے. تو مرزا بشیر الدین صاحب کے حوالے سے ایک اور اسی تاریخی جو ان کی کمزور تاریخ ہے اس کے حوالے سے میں ایک سوال ریز کر رہا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کے جو پیجز ہیں بک کے 80 سے 83 جو پیجز ہیں اس میں انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، دعویٰ تو نہیں کیا، ایک اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ رومی حکومت جو ہے وہ مسیحوں اور یہودیوں دونوں کو بیک وقت اظہار ثانی کا شکار بناتی تھی. کہاں تک صحیح ہے یہ بات؟ سہیل، میرے خیال ہے یہ قطعی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کیونکہ رومی پہلے غالب آئے یہودیوں پر. تو جس وقت یہودیوں پر غالب آئے تو اس وقت انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو اپنی ریلیجن میں کنورٹ کریں. تو یہودی بہت اسٹانچ تھے اپنے مطلب اس کاز میں، اور دے ور ویری اسٹرانگ مونوتھیسٹ. ٹھیک ہے نا. تو آپ جانتے ہیں کہ مطلب رومن ریلیجن جو ہے اس میں بہت سارے خداؤں کا تصور ہے. ایگزیکٹلی. ہاں جی. اور اس وجہ سے وہ ان کو کنورٹ نہیں کر پائے. ہاں جی. ہاں جی. کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر چاہے اس وقت کیسا بھی تھا، مگر یہ کہ کم سے کم ریلیجن کے حوالے سے ہمیشہ سے اسٹرانگ رہا ہے، ان کے بلیف کے حوالے سے اسٹرانگ رہا ہے. ان کے اعمال بھلے جیسے بھی ہوں ٹھیک نہیں تھے، مگر یہ کہ وہ اپنے مطلب ویلیوز کو اپنی جگہ قائم ڈیفینڈ کرتے تھے. بالکل. تو پھر رومنز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو جو ہے لیگل ریلیجن قرار دے دیا جائے اور ان کی پریکٹسز جاری رہیں. تو ایسی صورت میں کرسچنز کا آنا اس وقت نہیں تھا، وہ بعد میں آنا ہوا، چونکہ کرسچینٹی آ رہی ہے بہت بعد میں. رومنز کا جب قبضہ ہو گیا اس کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، جوڈیا وغیرہ پر، تو یہ جو کرسچینٹی ہے کافی بات کی اس میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کرسچینٹی کو ظاہر ہے کہ اظہار ثانی تو کی انہوں نے کہ کرسچنس کے ساتھ، اور ان کا جو پرسیکیوشن کرنے کا انداز تھا وہ بڑا خطرناک قسم کا تھا. شروع میں تو ایکچولی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ یہودی ہیں یا کرسچنز ہیں. پھر بعد میں جب دھیرے دھیرے یہ سمجھ میں آنے لگا اور ان کے یہاں یہ غلط فہمی بھی پیدا ہوئی، جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے. غلط فہمی یہ تھی کہ وہ اس چیز کو، یہ جو انسانی بلی ہے اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. ہاں جی. ایگزیکٹلی. ہاں جی. بہت سخت تھے. تو وہ اس چیز کو روکتے تھے. کچھ اس طرح کا تصور پیش کیا گیا کہ جہاں مطلب ہمیں بائبل میں یہ ملتا ہے کہ یہ میرا خون ہے، یعنی مسیح نے کہا کہ یہ میرا خون ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے دیا جائے گا، یا میرا بدن ہے جو بہت سے کی گناہوں کے لیے دیا جائے گا. تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ تم کھاؤ اور پیو اور اس طرح کی باتیں. تو یہ پریکٹس ظاہر ہے کرسچن نے جاری رکھی ان کی یاد میں، جیسے مسیح نے کہا تھا کہ میری یاد میں یہی کیا کرو. تو اس پریکٹس نے آگے جا کے کچھ ایسی شکل اختیار کی کہ وہ غلط فہمی کی شکل پیدا ہو ہر سنڈے کو. ہاں جی. تو ان کو یہی بتایا گیا کہ یہ لوگ جو ہے گوشت کھاتے ہیں اور انسانی گوشت کھاتے ہیں. پھر یہ بھی تصور کہ یہ بچوں کا گوشت کھاتے ہیں. ہاں جی. ایگزیکٹلی. الزام تھا ناظرین، الزام تھا کہ یہ بچوں کا گوشت کھاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پرووک کر رہی تھیں ان کو. پھر بعد میں ان کی سمجھ میں یہ آنے لگی کہ انہوں نے جب ان کو بغور دیکھا کرسچنس کو، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو عجیب لوگ ہیں، ان کا جو تصور ہے خدا کا یہ عجیب تصور ہے. ان کو ایتھیسٹ کہتے تھے رومنز، ان کو ایتھیسٹ کہتے. ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا اور بغیر اسٹیچو کے، یعنی اس کا کوئی اسٹیچو تو ہونا چاہیے. اسٹیچو تو نہیں کہوں گا، آئیڈل کہوں گا. دیکھیں آئیڈل اور اسٹیچو میں فرق ہے، تو مجسمے میں اور بت میں فرق ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس کا جو ہے وہ کم سے کم ایک اسٹیچو ہونا چاہیے جس کی پوجا کی جائے، اور خدا جو ہے اس کا تصور ایسا ہو ہی نہیں سکتا
ان کے یہاں یہ نہیں تھا. تو ان کو ایک اس چیز کی بھی پریشانی تھی. بعد میں جب ان کی دھیرے دھیرے یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ تو ریلیجن ہی الگ ہے, اور پھر کچھ یہودیوں نے بھی بڑھاوا دیا اس بات کو. انہوں نے کہا کہ یہ گوشت کھاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی بیسس اتنی مضبوط نہیں ہے, تعداد ان کی زیادہ نہیں ہے, یا اگر تعداد زیادہ ہو بھی رہی ہے تو کم سے کم یہ اتنے اسٹرانگ, مطلب فزیکلی اسٹرانگ اور اکنامکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہمارا سامنا کر سکے. تو ان کو نقصان پہنچانا آسان ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نیرو کے زمانے میں, یہ نیرو کا زمانہ 54 سے آنورڈز ہے, وہ عجیب خفتی قسم کا آدمی تھا. مطلب ہی واز ریئلی پوزیسڈ, مطلب جن معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز سیٹنک. یعنی ان کی جب آپ پوری ہسٹری جو ہے ہسٹورین ٹسائٹس وغیرہ کے حوالے سے پڑھیں, رومی جو جرنیلز تھے, جو لوگ تھے, وہ بھی اس کو اتنا پسند نہیں کرتے. ہاں بالکل. تو اور آپ دیکھیں کرسچینٹی کو مقبولیت کس وقت ہوئی, جس وقت رومنز نے ان کو نقصان پہنچانا شروع کیا. تو ایون ان کے اپنے جو جنرلز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ نقصان جو کرسچنز کو پہنچایا جا رہا ہے یہ کوئی اسٹیٹ کی بھلائی کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو ایک پرسن جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انا کی تسکین کے لیے کر رہا ہے سب کچھ. تو ان کو یہ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں. تو نیرو نے کرسچنز کو بہت نقصان پہنچایا. اس نے یہ کہا کہ جب وہ ایک بڑی آگ لگ گئی اور آگ لگنے کے بعد اس کا الزام جو ہے کرسچنز پر لگایا گیا, انہوں نے کہا انہوں نے یہ آگ لگائی ہے, کیونکہ ان کو فریم کرنا تھا. تو سزائیں وہ کچھ اس طرح کی تھیں کہ وہ ایک عجیب سا جیکٹ سا بنا دیا, وہ آپ پہنا دیا جاتا تھا, اور وہ ڈامر کا مطلب جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس سے روڈ بنائی جاتی ہے, جو پتھ ہے اس کا وہ سوٹ سا تھا, وہ بنا دیا جاتا تھا اور آگ لگا دی جاتی تھی. اب ظاہر ہے کہ وہ آپ جسم سے اتار بھی نہیں سکتے, وہ گیلا مطلب جو پگھل کر چپکتا ہے جسم پر, اور وہ پھر یعنی وہ ہیومن ٹارچز کہلاتی تھی جو کہ نیرو کے گارڈن میں رات ساری جلتی تھی. ہاں, اور وہ اپنی مطلب اس طرح اس کے گھوڑے پر جا کر, وہ جو چیریٹ پر جا کر, تو وہ انجوائے کرتا تھا اور دیکھتا تھا ان کو جلتے ہوئے اور چیختے ہوئے. تو ایک تو مطلب اس طرح سے اس نے نقصان پہنچایا. پھر جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا, ان کے کپڑوں کو یعنی کہ ان کے اسکن کے ساتھ جانوروں کی اسکن سی دی جاتی تھی, اور پھر جنگلی مطلب بیسٹ کے سامنے ان کو اور کتوں کے سامنے پھینک دیا جاتا تھا, جو کہ ظاہر ان کو جانور سمجھ کر پھر ان کو نوچتے تھے اور ان کو بوٹی بوٹی کرتے. اور بھی مطلب اس طرح کی آپ بتا رہے تھے کہ نیرو نے اپنی فیملی میں بھی بہت ظلم کیا. اپنی ماں کو بھی اس نے جو ہے وہ مار دیا. اور ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ان کی جو مطلب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سیٹنک تھا وہ آدمی, کہ ان کی جو وائف تھیں ان کا جب انتقال ہو گیا تو چونکہ اپنی وائف سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, ان کا اسٹیچو وغیرہ بنا کے ایک جگہ کھڑا کر دیا جہاں سے ان کو وہ نظر آتا رہے, اور مطلب اس کو اسٹف کر کے. تو بعد میں ایک لڑکا ان کو نظر آیا جو ان کی شکل مل رہی تھی اپنی وائف سے ان کی, تو اس کو باقاعدہ کیسٹریٹ کروایا, نامرد کروا کے اس سے شادی کی, اور وہ جہیز وہیز یہ ساری چیزیں پوری رسومات ہوئیں. یعنی آپ سوچئے کہ اس طرح کا عجیب و غریب آدمی نارمل آدمی نہیں تھا. تو کرسچنز کے پیچھے جب پڑ جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو مطلب نتائج نکلیں گے اس کے. تو ایسا پہنچایا, مگر یہ کہ ایک گیپ ہے بیچ میں ہسٹری میں, جو یہودیوں اور کرسچنز میں گیپ ہے. مرزا بشیر الدین صاحب نے, میں تھوڑا سا مطالعہ اگر بہتر ہوتا تو یہ گیپ نظر آ جاتا. اگر آپ اجازت دیں تو میں کلام مقدس میں سے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں اپنی احمدی جماعت جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے. اپنی احمدی جماعت سے میری مراد جو مطلب جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں, ان کو بائبل مقدس پڑھنا بہت ضروری ہے. رسولوں کے اعمال میں سے 18 باب ہے, اس کی پہلی آیت ہے, اور اس کے اوپر تھوڑی سی کچھ ہسٹوریکل ایک بات کریں گے کہ مرزا بشیر الدین صاحب سے بیسک جیسے آپ نے بتایا تو اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل کچھ نام بھی بتا دیتے ہیں تاکہ خود بھی پڑھ لے اور ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا بات کرتے. ان باتوں کے بعد پولوس ایتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا, اور وہاں اس کو ایکولا نام ایک یہودی ملا جو پینتوس کی پیدائش تھا, اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا, کیونکہ کلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں. بس وہ ان کے پاس گیا. اچھا, میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ 2 واقعات ہوئے. ایک تقریباً 41 AD میں, اور ایک اس سے پہلے ہوا تھا 19 AD کے اندر ہوا تھا. ایک تبریاس کے دنوں میں ہوا تھا, ایک کلودیس کے جس کا بھی ہم نے پڑھا.
تو لگتا ہے کہ مرزا بشیر الدین صاحب نا اس کو تھوڑا سا مکس کر گئے، اور یہاں پر کئی لوگ جو ہسٹورینس تھے انہوں نے اس کی نفی کی، لیکن کچھ جو رومن ہسٹورین تھے انہوں نے کہا کہ واقعہ ہوا، ایک نہیں 2 مرتبہ ہوا، اور پھر 4th سینچری کے زمانے میں بھی مطلب آپ کو دیکھیں، پھر 4th سینچری AD کے اندر اوریسیس ایک کرسچن ہسٹورین تھا، اس نے کوٹ کر کے بتایا کہ کب یہ واقعات ہوئے اور کس طرح 2 واقعات تھے مکس ہو گئے. تو یہاں سے جو آپ نے پچھلے پروگرام میں ایک میں بات کی تھی کہ مرزا بشیر الدین صاحب ہسٹری کو اس کا بغور مطالعہ نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے ایک عبرانی نبی کو انہوں نے اس کو وہاں پر ملا دیا، تو یہاں پر بھی ان سے بڑی غلطی ہوئی. رومن ہسٹری بھی نہیں پڑھتے تھے ببلیکل ہسٹری کے علاوہ. ایکچولی شاید ٹیکسٹ تک اتنی رسائی ہوگی نہیں جتنی مطلب عام جیسے ہمارے پریسٹ وغیرہ کو جو ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری لائبریریز آپ دیکھیں تو اس میں وہ کتب پڑھا ہوا ہے کہ جو میں آپ دیکھیں آنکھیں کھل جاتی ہیں آپ کی دیکھ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے لٹریچر تک رسائی نہ ہونے سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ آپ آپ کو جو ہے نا ٹھیک ٹیکسٹ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے جیسے انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیجیے کہ بہت سارا ٹیکسٹ ہے، اب آپ بہو ویسے ہی اس کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتے، آپ کو بہت اس کو چھاننا پڑے گا، اینالائز کرنا پڑے گا، اچھا اور برا دونوں ٹیکسٹ آپ کو مل جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ سے اس لیے معذرت کی کہ جب گفتگو کر رہے تھے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم آپ بات کر رہے تھے تو میں نے تھوڑا سا وہ کیا کہ کچھ نام بھی ان کو بتا دیے جائیں. ڈیوکیسیس ہیں، سویتینیس ہیں، اور میں نے بھی ایک اور نام لیا تھا اوریسیس ہیں. یہ وہ نام ہیں جو جن کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، اور ہمارے جو کرسچن اسکالرز ہیں ان جیسے بھی آپ نے بتایا لائبریریز میں ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہمارے کرسچن اسکالرز مزے کی بات ہے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے. وہ جو بھی پڑھنا چاہے وہ اس کا چاہے کسی بھی فرقے سے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو وہ ویلکم ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ حق کے متلاشیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. تو یہ جو مرزا بشیر الدین صاحب سے جو یہاں پر غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک 41 AD اور 19 AD دونوں کو مکس کر کے یہ بات کر دی، ان کو پتہ نہیں چلا. اور میرے خیال ساتھ انہوں نے رسولوں کے اعمال 18 باب کی والی آیات کا، کیونکہ بڑی کامن تھی اس کو وہ کرسچن اپنی ہسٹری کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ کرسچینٹی پہلی سینچری میں وجود میں آ چکی تھی. تو یہ وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جرم بھائی دوسرے سوال کی طرف چل رہے ہیں. مرزا بشیر الدین دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ابتدائی مسیحیت یعنی جو کانسٹنٹائن ہے اس سے پہلے اس کا کوئی بھی جو وجود تھا وہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا، اور تاریخ کا پتہ صرف زمین دوز قبروں پر موجود مسیحی علامات کے ذریعے سے ہی لگایا جاتا. کس حد تک درست ہے؟ سہیل یہ بالکل درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ غالباً یہ کیٹاکومز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہیں قبریں پائی جاتی. تو قبریں جو تھیں وہ یہودی کیٹاکومز بھی آپ کو مل جاتی ہیں، آپ کو کرسچن کیٹاکومز بھی مل جاتی ہیں. شاید کچھ ایریا کا پرابلم تھا تو زمین دوز اس طرح کی مطلب بنائی گئیں. پرسیکیوشن بھی ایک وجہ تھی، ان سے چھپ کے ہاں مطلب وہ ایک تو وہاں تو ظاہر ہے ایک جگہ مل گئی نا، مگر ابتدائی مطلب جو اس کا عمل تھا وہ پرسیکیوشن سے بچنا نہیں تھا، بلکہ دفنانے کا عمل تو اس طرح کا ہوتا رہتا تھا، پہلے بھی تھا. بعد میں بھی آپ دیکھیے کہ ایون جب کرسچنز ڈومینیشن میں آ گئے تو آپ فلم اٹھا کے دیکھ لیں شیکسپیئر کی جو رومیو اینڈ جولیٹ ہے، آپ کو ایسے ملتا ہے کہ وہ زمین دوز جو ہے اس کے اندر جا کر ایک خاندان کے لوگوں کو اس طرح سے رکھ دیا جاتا ہے. تو ان کے یہاں مطلب اس طرح کا رواج تھا. جہاں تک بات ہے کہ علامتوں کی، ہم وہ علامتوں سے کچھ نہ کچھ سگنیفائی ضرور کر رہے تھے. وہ علامتیں آپ کو یہ بتا رہی تھیں کہ ان کا بلیف کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، بہت قدیم قبروں پہ آپ چلے جائیں، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کچھ سگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مذہب کس مذہب سے تعلق. تو کرسچنز کے ہاں دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ مچھلی ملتی ہے اور وہ روٹیاں ملتی ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ کرائسٹ کے معجزات کی طرف اشارہ تھا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے یہ معجزات کیے ہیں. تو بائبل میں نہ صرف یہ کہ بائبل میں وہ معجزات جو لکھے ہوئے ہیں، اب آپ کو اس کی مطلب اوتھینٹسٹی کا پتہ چلتا ہے، بلکہ آپ کی اوتھینٹسٹی یہاں سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں 1 صدی کی بات ہے جہاں قبریں ہیں اور ان پر یہ نشانات بنائے جا رہے ہیں. تو ان کے ہاں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سب کچھ، تو یہ معجزات انہوں نے آنکھوں سے دیکھے. پھر ایک جگہ میں نے کیٹاکوم جو دیکھا وہ کرائسٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے، ایک انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تصور آتی ہے جیسی بھی تھی یا جو ان کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ بنائی ہوئی ہے، اور بہت سی تصویریں بنی ہوئی ہیں، چرواہے کی تصویر بنی ہوئی ہے. تو وہ ساری سگنیفائی کر رہی تھی کرائسٹ کی تعلیم کو
اس کے معجزات کو اور وہ اس کی ذات کو. وہ 313 میں نہیں بنی, پہلے کی بنی ہوئی تھی, وہ کانسٹنٹائن بعد میں آئے. جو بھائی ایک اور چھوٹا میں ان کا نا انٹرنل اسٹرکچر دیکھ رہا تھا ان کی, مرزا بشیر الدین صاحب کی, جو ان کی جماعت نہیں دیکھ پاتی. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ رومی تاریخ کے حوالے سے شروع میں پتہ چلتا ہے کہ مسیحوں اور یہودیوں کے ساتھ ہے نا, اور نیچے جا کے سوال کر دیتے ہیں کہ مطلب شہنشاہ کانسٹنٹائن جو ہے اس سے جو 313 کے اس سے پہلے ملتا نہیں ہے. تو یہ تو آپس میں کنسسٹنٹ نہیں ہے, ان کی کتاب آپس میں کنسسٹنٹ نہیں ہے. یہاں پر جہاں انہوں نے کہا ہے کہ صرف وہاں سے پتہ چلتا ہے, تو صرف وہاں سے نہیں پتہ چلتا. تو رومن ہسٹری از ایکچولی اسٹینڈ ود دی بلڈ آف کرسچینٹی. تو مطلب آپ مطلب آپ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں سے پتہ نہیں چلتا. ہسٹری گواہ ہے اس کی, مطلب آپ اس کو کیسے, گاسپل لیٹرز یہ سب کچھ وہاں پر تھے, رسول شہید ہو رہے تھے, لوگ شہید ہو رہے ہیں. پولیکیرپ ہے اس سے پہلے. 313 کہاں کون سا زمانہ, یہ کیا پڑھا رہے ہیں اپنی جماعت کو؟ آپ جاری رکھیں پلیز. تو اس میں دیکھیں مطلب اگر بائبل کو آپ الہامی نہیں بھی مانتے تو ہسٹری جو اس میں درج ہے اس کو اینالائز کر کے دیکھا تو جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ہاں جی. پھر ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ جو پلینی دی ینگر کے ٹائم پہ جو وہ آتا ہے اور 115 AD کا واقعہ ہے, جو ترکی کے نواح میں جو بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پکڑتے ہیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہاں 315 یا 313 عیسوی اور کہاں 115 اور اس سے پہلے. تو جو احمدی جماعت ہے ان سے عرض یہ ہے کہ جو بھی ان کے اسکالرز ہیں ان سے یہ سوال پوچھیں کہ مرزا بشیر الدین جو ان کے بانیوں میں سے ہیں ان کی جماعت کے, اگر یہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو جروم بھائی ایک بات کہتے ہیں کہ اب جماعت کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعادہ کریں اور اس کو صحیح کر لیں. اور اگر ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو ان کی جماعت میں جواب نہیں ملتے تو ہم مسیحوں سے پوچھ لیں. ہم تیار ہیں ان کے آپ کو بتانے کے لیے کہ کون سی چیز کس طرح سے پڑھنا ہے آپ کو. تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں مرزا بشیر الدین صاحب کے, کہ وہ کہتے ہیں کہ گڈریے یہ فیوریٹ ہے آپ کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مرزا بشیر الدین گڈریے کی علامت سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ابتدائی مسیحوں کے نزدیک جناب یسوع المسیح صرف قوم یہود کی گمگشتہ بھیڑوں کے لیے ہی آئے تھے. مطلب یہ کہ ابتدائی مسیح ایسا ہی سمجھتے تھے کہ جناب یسوع المسیح صرف یہودیوں کے لیے آئے تھے. وہ یہودیوں کی جماعت تھی, وہی کنورٹ ہوئے, کیا تھا یہ سلسلہ؟ ایک تو مجھے تمام مذاہب کے لوگوں سے یہ بڑی پریشانی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں, ایکچولی مسلمان حضرات کے ہاں یہ تصور موجود ہے کہ خدا نے ہر قوم میں نبی بنا کر بھیجے یا ہادی بھیجے, تو اس لیے کسی نبی کو اب یونیورسل نہیں ہونے دیں گے ہم. جب اپنے نبی پر بات آتی ہے تو سب یہ یونیورسل ہیں, ٹھیک ہے, باقی کوئی یونیورسل نہیں ہے. آپ انسسٹ کرتے ہیں کہ کرائسٹ جو ہیں وہ صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے تھے, اور وہاں ان کے یہاں تصور بھی ان کی کتاب میں پایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بالکل کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مسیح جو ہے اسرائیل ہی کی طرف بھیجے گئے. دیکھیں کسی بھی نبی کا, مطلب میرا بلیف یہ ہے, کسی بھی نبی کا جو پیغام ہوتا ہے خدا کی طرف سے وہ ان جنرل تمام دنیا کے لیے ہوتا ہے, ان پرٹیکولر جس قوم کے پاس آتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے صاحب, اگر ایک قوم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جھوٹ بہت بولتے ہو, سچ بولا کرو, تو سچ بولنا ایک یونیورسل مطلب لا ہے. ہاں بالکل, اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے. تو یہ غلطی کر جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے, شاید یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مطلب لوگ ہمارے مذہب میں آ جائیں. صحیح. لیکن جب آپ کو کسی کو اپنے مذہب میں لاتے ہیں تو کافی مشکل پیدا کر دیتے ہیں اس کے لیے. ہمارا موقف یہ نہیں ہے. ہمارا موقف بنیادی طور پر یہ ہے کہ سچ کیا ہے, آپ سچ کو سمجھ لیں, فیصلہ آپ پر ہے. کوئی انٹرنل ایویڈنس کے جیسس کرائسٹ مطلب اپنے شاگردوں کو اگزامپل دے رہے ہوں کہ میرے بعد, میری چلی موت اسینشن کے بعد آپ کو اس طرح کرنا ہے, صرف یہودیوں کے پاس جانا ہے, یا انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے عمل ایکچولی ہاں بالکل اس میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ہر جو لا ہے وہ یکدم نہیں دے دیا جاتا. عام زندگی میں بھی یہی کرتے ہیں ہم. بچوں کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دیا سلائی مت استعمال کریں, اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ماچس پڑی ہے لے کے کیوں نہیں جاتے, چولہا کیوں نہیں جلاتے. وہاں تو لا یہ نہیں ہوتا, لا بدلتا رہتا ہے.
کرائسٹ نے بھی کہا, اگر آپ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیں تو وہ یہ کہ یہودیوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہ جانا, باپ کے وعدے کا انتظار کرنا. پوری بات نہیں پڑھتے یہ لوگ کہ باپ کے وعدے کا انتظار کرنا. تو پھر جب باپ کا وعدہ آ گیا, اب یہ کیا کہ تمام قوموں کو شاگرد بناؤ. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت موجود ہے یہاں کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا, تو یہ آیت بھی تو موجود ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ جاؤ تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو. اسی کتاب کے اندر اور اسی ایرا کے اندر ہے. بالکل. تو آپ میں چاہتا ہوں کہ مطلب اس ٹیکسٹ کو نکالا جائے. حضرت متی کے مطابق انجیل اس کا 15واں باب اس کی 24ویں آیت سے پڑھ رہے ہیں. اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے, تھوڑا سا اوپر سے پڑھ لیں گے تو. اچھا ٹھیک ہے, 21ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں. ہاں, جہاں مسیح کہتے ہیں کہ وہاں کنانی عورت کا ذکر ہے. پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے کو روانہ ہوا, اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی, اے خداوند ابن داؤد, مجھ پر رحم کر, ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے. مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا, اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا, اے خداوند میری مدد کر. اس نے جواب میں کہا, لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. اس نے کہا, ہاں خداوند, کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا, اے عورت, تیرا ایمان بہت بڑا ہے, جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو. اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. جی ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ترتیب بار تھوڑا سا دیکھیں, اور مطلب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کرائسٹ نے کہا کہ ہم وہاں چلتے ہیں. اب ڈونٹ ٹیل می کہ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں کون لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک. تو آپ ظاہر ہے کہ کنانیوں کے پاس جا رہے تھے جو کہ یہودی نہیں تھے. ٹریننگ کا حصہ تھا, چل رہا ہے سلسلہ. تو ایکچولی وہاں آلریڈی ایک تصور موجود تھا یہودیوں کے ہاں کہ مسیح جب آئیں گے تو ہمیں آزادی دلائیں گے, چونکہ ہم مغلوب ہوئے ہیں, وہ بادشاہ ہوگا, ہمیں آزادی دلائے گا, ہمارے لیے جنگ کرے گا, اور ہمیں سب پر غالب آ جائیں گے. جو آج کل کا تصور جو ہے مطلب بہت سے مذاہب کے لوگوں میں تلوار سے. اب یہ تصور مسیح نے ختم کرنا تھا. پھر یہ کہ وہ ہمیں آزاد کرے گا, وہ ہمارا نبی ہوگا. اس کانسیپٹ کو ایک دم سے مسیح ختم کرتے تو شاید ان کا شرازہ بکھر جاتا شاگردوں کا. تو مسیح نے کہا کہ اس کو دھیرے دھیرے اس کو وہ کیا جائے. تو لہٰذا کرائسٹ نے باقاعدہ اس جگہ کا انتخاب کیا کہ وہاں جایا جائے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ علم الغیب ہیں, تو آپ کو پتہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے. آپ وہاں گئے اور آپ دیکھا, اور عورت نے کہا کہ اے خداوند, میری بیٹی جو ہے وہ بدرو سے ستائی جاتی ہے, تو تم میری مدد کر. تو کرائسٹ نے کہا کہ میں تو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں ایک سائنٹسٹ ہوں اور لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہوں. اچانک میری اس ٹیکنالوجی کی جو نالج ہے, یا جو بھی نالج ہے سائنس کی میرے پاس, اس کا ایک قدردان آ جاتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں مشین بنا دو. تو میں ان سب کی طرف دیکھتا ہوں جن کا تصور میرے بارے میں یہ ہے کہ میں پاگل ہوں, اور کہتا ہوں بھائی میں تو پاگل ہوں. اس کا مطلب یہ تو نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاگل ہوں. اور مزے کی بات ہے, پاگلوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ پاگل کبھی بھی اپنے آپ کو پاگل نہیں کہتا. تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں تو پاگل ہوں, سمجھنا چاہیے انداز. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں, یہ بالکل وہی سچویشن ہے. تو کرائسٹ اپنے شاگردوں کو بتانے کے لیے کہ سر میں تو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا. اور اب دیکھیے کہ کرائسٹ کا مشن اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے میں ان کے پاس ہی تھا, مگر یہ کہ ان کے پاس بھیجا جانا اور پیغام میرا صرف ان کے لیے ہونا, دونوں باتوں میں فرق ہے. جیسے میں نے کہا کہ نبی کا پیغام ان جنرل پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے, اور آپ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور باپ بیٹی اور روح القدس کے نام پہ بپتسمہ دو. پھر مسیح نے کہا آگے سے, اچھا ان کے ہاں یہ تصور تھا, یہودیوں کے یہاں یہ تصور تھا کہ ہم تو سب ٹھیک ہیں, مواحد ہیں, خدا کو ایک ماننے والے ہیں, باقی سب کتے ہیں.
آج بھی بہت سارے مذاہب کا یہی تصور ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کہتے ہیں تو کتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, یعنی کتا ایک انتہائی غلیظ قسم کی چیز سمجھی جاتی ہے جب کسی کو کہا جائے کہ یہ کتا ہے. اچھا, کسی کلچر میں کسی میں بڑی عزت کی چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. نہیں مطلب ہمارے عام اس میں کلچر میں. تو ابھی کسی کو گالی دے دینے کتا بول دیں تو آپ دیکھیں کیا کرتا ہے. تو کہنے کا سر مطلب یہ ہے کہ جب مسیح نے کہا کہ اگر وہ کتے عام طور پر عام لفظ نہیں ہوتا عورت بھڑک جاتی, اور عورت بالکل نہیں بھڑکی, بلکہ اس میتھڈ کو یاد دلایا جو کہ میتھڈ ہے. کہا کہ بچوں کی روٹیاں لے کر کتوں کو ڈال دینا کہاں کا انصاف ہے, مسیح نے کہا. تو اس نے کہا کہ ہاں مالک, بچے بھی مالکوں کی گری ہوئی میز سے ہی روٹی کھاتے ہیں. یعنی کتے بھی, فیکٹس کی بات, بالکل کتے بھی بچوں کی گری ہوئی روٹی ہی کھاتے ہیں. یعنی اگر ان کی باری آئے گی تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری بھی باری آئے گی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آپ ایک جگہ کے لیے نبی نہیں ہیں. بار بار آپ اس کو بولے جا رہے تھے اس کا فیتھ چیک کرنے کے لیے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا, اور وہ لگاتار کہہ جا رہی ہے کہ میری تو باری آئے گی, ان کے بعد میری باری آئے گی. تو کرائسٹ نے پھر کہا کہ اے عورت تیرا ایمان بڑھا. اچھا, میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ ابھی جو مرزا بشیر الدین صاحب نے بات کی وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں انجیل میں جو لکھا ہوا ہے اس میں شاگرد یہ بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مگر اس نے ان سے کچھ جواب نہیں دیا, اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. پیور اسرائیلی, مطلب یہ ہمارے لیے ہے کہ جان چھڑاؤ بھائی, ہے نا, یہ ہمارے لیے ہے. لیکن جیسس کرائسٹ کی میں ایک بات کا میں دھیان دیکھ رہا ہوں کہ ان کا پورا فوکس غیر قوم کی عورت کی طرف ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہاں کوئی جواب نہیں دیا. آپ دیکھ لیں, اس میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا, اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا, مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدا میری مدد کر. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ یہ پوری سیریز دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی آپ کے سامنے اس طرح کے سوالات ہوں تو آپ ان کے جواب دے سکیں گے. اگلے جو ہماری سیریز ہوگی اس میں ہم ٹیکسچوئل کرٹیسزم کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ ویب پر کچھ کوشچنز آئے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ چلا ہے, تو آپ کے اعتراض ہمارے سر آنکھوں پر, ہم ان کے جواب دیں گے. اگلی سیریز تک کا ہمارا انتظار کیجیے گا. شکریہ.